بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو بھائی، بیوی کے دو حال ہیں، بیوی کے دو حال ہیں۔ جیسے شوہر کے دو حال تھے، اولاد ہے تو ربع، اولاد نہیں ہے تو نصف، بیوی کا اس سے آدھا ہوگا۔ اگر مرنے والا شوہر ہے، اس کی اولاد ہے، چاہے اس بیوی سے چاہے پہلی بیوی سے، تو بیوی کو ثمن ملے گا، اور اولاد نہیں ہے تو ربع ملے گا۔ اس کو ربع اور نصف تھا، اس کا ثمن اور ربع ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد ہے تو ثمن، اولاد نہیں ہے تو ربع۔ اور بیویاں چاہے کتنی ہوں، 4 تک ہوتی ہیں، تو وہ ایک ہی ثمن ملے گا۔ اس میں 2 ہیں تو آدھا آدھا لے لیں گی، 3 ہیں تو 3 حصے کر لیں گے، 4 ہے تو 4 حصے ملے گا، ایک ہی ثمن۔ زیادہ ثمن نہیں ملیں گے بلکہ ایک ہی ثمن۔ تو بیویاں کتنی ہی ہوں، ان کو اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ثمن ملے گا، اولاد نہیں ہے تو ربع ملے گا۔ یہ 2 حال ہیں بیوی کے۔ اس کے بعد ہے بیٹی۔ بیٹی کے 3 حال ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہے تو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ثلثان ملے گا، اور بیٹی کے ساتھ بیٹا ہے تو اس کو عصبہ بنا دے گا، اور خود بیٹی سے دگنا لے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو 2 بے لڑکیوں کے حصے کے برابر ملے گا، 2 مؤنثوں کے حصے کے برابر ملے گا، ٹھیک۔ تو یہ 3 حال ہیں بیٹی کے، ٹھیک ہے۔ ایک ہو تو نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان، اور اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہے تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا، اور بیٹا بیٹی سے دگنا لے گا۔ یہ 3 حال بیٹی کے۔ پھر کیا ہے؟ بیوی، بیٹی، پوتی۔ پوتی کے 5 حال ہیں۔ بات وہی کہ پہلے بیٹی کو دیکھیں گے، بیٹی نہیں ہے تو پھر پوتی کی باری آئے گی، الاقرب فالاقرب کے اصول کے مطابق۔ پوتی اگر ایک ہے تو نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ثلثان، اور اگر ایک بیٹی ہے تو پھر پوتی کو سدس ملے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو پوتی کو سدس ملے گا۔ اور نمبر 4، 2 بیٹیاں ہیں تو پوتی محروم ہو جائے گی۔ اور نمبر 5، اسی چوتھی صورت میں پوتی کے ساتھ پوتا ہو تو اس کو اسبہ بنا دے گا۔ پوتی کے ساتھ پوتا ہو تو اس کا اسبہ بنا دے گا۔ اور چھٹی صورت، چھٹا حل، پوتے کے ساتھ یہ محروم ہوگی۔ کس کے ساتھ؟ تو ایک ہو تو نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان، اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو سدس ملے گا، 2 بیٹیاں ہیں تو یہ پوتی محروم ہوگی۔ اسی کے ضمن میں اگر اس کے ساتھ پوتا ہے تو پوتی کو اسبہ بنا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی کے ضمن میں رکھو تو پھر 5 حال ہوں گے، اس کو الگ کرو تو 6 حال ہو جائیں گے۔ اور بیٹے کی موجودگی میں پوتی محروم ہوگی، بیٹے کی موجودگی میں پوتی محروم ہوگی۔ اچھا بھائی، تو پوتی کے 5 حال ہو گئے۔ ایک ہو تو نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان، اور ایک بیٹی ہو تو سدس، 2 بیٹیاں ہوں تو پوتی محروم ہے، اسی میں اگر پوتا ہے تو اس کو عصبہ بنا دے گا، اور بیٹے کی موجودگی میں پوتی محروم ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر سگی بہن۔ سگی بہن کے 5 حال ہیں۔ سگی بہن کے پوتی کے 6 حال ہی رکھو، ٹھیک ہے نا، 6 کر دو۔ اور سگی بہن کے 5 حال ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اگر بیٹی ہے تو سگی بہن کو نہیں ملے گا، پوتی ہے تو سگی بہن کو نہیں ملے گا، پوتی بیٹی نہیں ہے تو اب سگی بہن کی باری آئے گی۔ ایک ہو تو نصف، ہر جگہ یہی چلے گا، عورتوں کا یہی ہوتا ہے، ایک ہو تو نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان۔ اسی اگر ان کے ساتھ بھائی ہے تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو پوتی، ایک بیٹی، پوتی یا بیٹی یا پوتی کے ساتھ یہ عصبہ بن جائے گی۔ کیوں؟ عصبہ ماں غیری کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے۔ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بیٹی پوتی کی موجودگی میں بہن عصبہ بن جائے گی، اور بیٹے پوتے اور باپ دادا کی موجودگی میں محروم ہوگی۔ باپ کی موجودگی میں بالاتفاق محروم ہوگی،
اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہو تو دادا کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے، باپ کی موجودگی میں بالاتفاق محروم ہوں گے۔ تو پھر سمجھ لو بہن کے 5 حال ہیں، ایک ہو تو نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں ثلثان، اگر ایک بھائی ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا، اور اگر بیٹی پوتی کے ساتھ یہ عصبہ بنیں گی، ٹھیک ہے، اور بیٹے پوتے اور باپ دادا کی موجودگی میں محروم ہوں گی، ٹھیک ہے، باپ کی موجودگی میں بالاتفاق محروم ہوں گی، دادا کی موجودگی میں امام صاحب کے نزدیک محروم ہوں گی، صاحبین کے نزدیک محروم نہیں ہوں گی۔ تو یہ کس کے حال ہو گئے؟ سگی بہن کے۔ اب اللاتی بہن کے حالات، اللاتی بہن کے 7 حال ہیں، ٹھیک ہے، کتنے ہیں؟ 7 حال، 5 تو یہی ہوں گے، ایک ہو تو نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان، اور اگر ایک اللاتی بھائی ہے تو وہ ان کو اسبہ بنا دے گا، اور بیٹی پوتی کے ساتھ یہ اسبہ بنے گی، جبکہ حقیقی بہن نہ ہو تو پھر اللاتی اسبہ بنے گی۔ اگر ایک سگی بہن ہے تو اس کو سدس ملے گا اللاتی بہن کو، اور 2 سگی بہنیں ہیں تو پھر اللاتی بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا، مگر اللاتی بھائی ہوگا تو وہ ان کو عصبہ بنائے گا، اور باپ دادا کی موجودگی میں بیٹے پوتے اور باپ دادا کی موجودگی میں اللاتی بہنیں محروم ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی عورتوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ ثلثان ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بیٹی ہے اور پوتیاں ہیں تو پوتیوں کو سدس دے دیتے ہیں، ایک بیٹی کی وجہ سے ایک بیٹی کو سدس نصف ملے گا اور سدس ملا کر ثلثان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ سگی بہن کو مل رہا تھا نصف، ایک تھی تو اس کے ساتھ اللاتی بہنیں ہیں تو ان کو سدس مل گیا، تو یہ نصف اور سدس مل کر ثلثان بن جاتے ہیں۔ نصف مانے 50% اور سدس مانے 16%، تو 50 اور 16 66 ہے نا، 2 ثلث ہو گئے۔ تو بہرحال اللاتی بہن کے 7 حال ہیں، نمبر 1 ایک ہو تو نصف، نمبر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان، نمبر 3 ایک حقیقی بہن ہو تو اس کو سدس ملے گا، نمبر 4 2 حقیقی بہنیں ہوں تو اللاتی بہن محروم ہوگی، نمبر 5 اسی محروم ہونے کی حالت میں اگر اس کے ساتھ اللاتی بھائی ہے تو وہ ان کو اسبہ بنا دے گا، اور بیٹی پوتی کے ساتھ یہ اسبہ بنیں گی جبکہ سگی بہنیں نہ ہوں، یہ 6ٹھا حال ہو گیا، اور بیٹا پوتا اور باپ دادا کی موجودگی میں محروم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، سگی بہن، اللاتی بہن، بیٹی اور پوتی، یہ تو جب اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ بن جائیں گی، ٹھیک ہے نا، اور بھائی بہن سے دگنا لے گا، مگر اخیافی بھائی بہن یہ سب برابر ہوتے ہیں، ان میں بھائی بہنوں سے دگنا نہیں لے گا، ٹھیک ہے، اور 3 حال آپ نے اخیافی بھائی کے پڑھے تھے، وہی 3 حال اخیافی بہنوں کے ہیں، ایک ہو تو سدس، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلث، اور بیٹے پوتے اور باپ دادا کی موجودگی میں جیسے اخیافی بھائی محروم ہوتے ہیں اس بہنیں بھی محروم ہوں گی، اور ان کو جو سدس ملے گا، ثلث ملے گا، تو اگر ایک بھائی ایک بہن ہے تو ثلث مل جائے گا، 2 ہو گئے، 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، 4 ہیں تو بھی ثلث مل جائے گا، اور یہ ان سب کو برابر برابر تقسیم ہوگا، بھائی بہن سب کو برابر برابر۔ تو اخیافی بہن کے 3 حال ہو گئے، ایک ہو تو سدس، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلث، اور ان کے بھائی کے ساتھ یہ اسبہ نہیں بنے بلکہ بیٹا پوتا اور باپ دادا کی موجودگی میں محروم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے اخیافی بہن کے حالات۔ پھر ماں کے 3 حال ہیں، ماں کے 3 حال ہیں، بیٹا پوتا اور مرنے والے کی اولاد ہے، کیا ہے، اور بھائی بہنوں میں سے 2 ہیں، بھائی بہنوں میں سے 2 ہیں تو ماں کو سدس ملے گا، یہ پہلی حالت، اولاد در اولاد اور بھائی بہنوں میں سے 2 ہوں تو ماں کو سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ اولاد نہیں ہے، بھائی بہنوں میں سے کوئی نہیں ہے یا ایک ہے تو ماں کو ثلث ملے گا، ٹھیک ہے، ماں کو ثلث ملے گا۔ اچھا، 2 صورتوں میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، ثلث ما بقیہ، کیا مطلب؟
کہ ایک شخص ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، ایک آدمی مر گیا اور اس کے وارث کون ہے؟ ماں، باپ اور بیوی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا. کیا ملے گا؟ یا بیوی مر گئی تو اس کا شوہر ہے اور مرنے والی بیوی کی ماں اور باپ ہے، تو یہاں بھی ثلث ما بقیہ ملے گا، یعنی شوہر کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا اس کا ثلث ماں کو ملے گا. پہلی والی صورت میں بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا اس کا ثلث ماں کو ملے گا، اس کو کہتے ہیں ثلث ما بقیہ. اور باپ کی جگہ دادا ہے تو ماں کو ثلث کل ملے گا، ثلث کل ملے گا. اب ثلث ما بقیہ، ثلث کل کو مثالوں سے بعد میں سمجھائیں گے. ابھی تو یہ سمجھو کہ ماں کے 3 حال ہیں، اولاد در اولاد، اور بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 ہوں تو ماں کو سدس، اولاد نہیں ہے، بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے یا ایک ہے تو ماں کو ثلث، اور 2 ثلثوں میں ثلث ما بقیہ ملتا ہے. جبکہ شوہر مر جائے بیوی اور ماں باپ ہوں، یا بیوی مر جائے شوہر ماں باپ ہوں تو ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا، اور باپ کی جگہ دادا ہو تو ثلث کل ملے گا، ثلث کل ملے گا. اب رہ گیا جدہ. کون رہ گئی؟ جدہ، یعنی دادی اور نانی. دادی نانی کو سدس ملے گا، چاہے یہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، ان کو سدس ملتا ہے، سدس سے زیادہ نہیں ملتا. ماں کی موجودگی میں دادی نانی دونوں محروم ہو جائیں گی، یہ دوسرا حال ہے ان کا. ماں موجود ہے تو دونوں محروم ہیں. ماں قریبی ہے، دادی نانی دور کی. تو سدس ملے گا ایک صورت جبکہ ماں نہ ہو، ماں کی موجودگی میں دونوں محروم ہوں گی. اور تیسرا حال، دادی باپ کی موجودگی میں محروم ہوگی، دادا کی موجودگی میں محروم نہیں ہوگی، اور نانی باپ دادا کی موجودگی میں محروم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تیسرا حال کہ دادی باپ کی موجودگی میں محروم ہوگی، دادا کی موجودگی میں محروم نہیں ہوگی، اور نانی باپ اور دادا دونوں کی موجودگی میں محروم نہیں ہوگی. اس کو ہر حال میں ملے گا. تو دادی نانی کے 3 حال ہو گئے، ان کو سدس ملے گا، یہ کتنی ہی کیوں نہ ہو. نمبر 2، ماں کی موجودگی میں دونوں محروم ہوں گی. نمبر 3، باپ کی موجودگی میں دادی محروم ہوگی اور دادا کی موجودگی میں محروم نہیں ہوگی. جبکہ نانی جو ہے باپ اور دادا دونوں کی موجودگی میں محروم نہیں ہوگی. تو یہ 8 عورتیں ہیں ذوی الفروض جن کے حالات سامنے آئے. اب اس کو لکھو تو ذہن میں بیٹھے گا. اب لکھو.